الإله الذي لا يضر بالحق والواشم ولا يحصي نعماء الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأقدم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم حيث يجعل رسالته رجل اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ روایت بیان کر چکا ہوں کیونکہ آج کے اس جدید دور میں ہماری گفتگو اس امام بارگاہ اور عبادت گاہ کے چار دیواری تک محدود نہیں ہوتی. جس وقت آپ سن رہے ہوتے ہیں اس وقت دنیا کے کونے کونے میں مومنین بیٹھ کے یہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں. اس امید سے میں اس روایت کو دوبارہ دہرانے لگا ہوں کہ آپ مسجد کی چار دیواری میں امام بارگاہ کی چار دیواری میں مومنین بھی اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے وہ اس روایت پر عمل کریں گے اور اس کے فوائد اور اس کی برکتوں اور اس کی ثمرات سے بہرہ مند ہوں گے اور انشاءاللہ اس روایت کو بیان کرنے کے نتیجے میں اور اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر اور ثواب سے محروم نہیں رکھے گا. اور وہ روایت یہ ہے کہ جس کو مرحوم یعقوب کلیینی جو ہماری چار کتب اربعہ میں سے ایک کتاب کے لکھنے والے ہیں کافی، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 292 وہاں یہ روایت نقل کی ہے انہوں نے. اور مفسرین نے بھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وآل اس آیت محمد. کریمہ کی تفسیر کے ذیل میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، ایک تو جیسے رضوی صاحب نے آپ نے متوجہ کیا ہے ابھی الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا روزے کی حالت میں نہیں ہو رہا کہ نفاحت و کمزوری ہو. افطار کر چکے ہیں، اب انشاءاللہ اتنی توانائی آ گئی ہے کہ بآواز بلند محمد اور آل محمد پر درود بھیجیں. اور معصوم کا فرمان بھی ہے الصلاۃ علی النبی بصوت عال یذهب بالنفاق، بلند آواز سے محمد اور آل محمد پر جو درود بھیجتا ہے منافقت اس سے دور رہتی ہے ہمیشہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ حدیث یہ ہے رسول خدا نے فرمایا من صلی علیہ مرتبہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے. جب پوچھا گیا ہے کہ یہ آیہ کریمہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر صلوات بھیجنے کا کیا طریقہ ہے آپ نے بتایا ہے. شیعہ کتب احادیث میں بھی ہے، اہل سنت کے کتب احادیث میں بھی آپ نے فرمایا
مجھ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے، قولوا اللہم صل علی محمد و آل محمد، یہ سوائے محرقہ میں ہے اور بخاری میں ہے، قولوا اللہم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت و بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگرچہ روایت میں فرمایا من صلی علیہ، لیکن جب آپ سے آن حضرت پر صلوات بھیجنے کا طریقہ پوچھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا مجھ پر صلوات بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے آل اور اہل بیت کا نام لے کے ان پر بھی صلوات بھیجو۔ من صلی علیہ مرتن، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ۔ اس میں شک کرنا بھی ایمان کے منافی ہے اور اسلام کے منافی ہے، کیونکہ رسول خدا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہے، جو خوش قسمت ایک دفعہ کسی محفل میلاد میں، مجلس ادا میں، یا ایسی گھر سے آتے وقت، جاتے وقت، آفس سے آتے وقت، تعلیمی ادارہ آتے جاتے وقت ایک مرتبہ مجھ پر صلوات بھیجے، صلی اللہ علیہ فی الف صف من الملائکۃ الف مرہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے 1000 صفوں میں 1000 مرتبہ اس خوش قسمت پر صلوات بھیجتا ہے جو ایک مرتبہ محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ما خلق اللہ من شیء الا صلی علیہ لصلاۃ اللہ و ملائکتہ۔ اور جب خدا کی باقی مخلوق دیکھتی ہے کہ خدا اور فرشتے صلوات بھیجنے ان پر والے پر صلوات بھیجتے ہیں، خدا کی تمام مخلوقات اپنی اپنی زبان میں اس بندے پر صلوات بھیجتی ہے جس نے ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات بھیجا ہو۔ مواد بلند صلوات بھیجا ہو۔ ہم آج امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت منا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے قائم آل محمد حجت بن الحسن اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، دنیا بھر کے مسلمان بالعموم اور مکتبہ اہل بیت کے پیروکار جہاں کہیں بھی بستے ہیں، بالخصوص ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں ہم نصب دعا ہے کہ وہ ہمیں اس امام معصوم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولادت امام کی منا رہے ہیں، لیکن میں انہی سالوں میں مختلف علماء کرام کے ساتھ نشستوں میں، میٹنگوں میں اور اسی طرح بعض احادیث کی کتابوں کو پڑھ کے اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ جس طرح رسول خدا کے زمانے میں امیر المومنین کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی تھی، رسول خدا کے سامنے امیر المومنین کے خلاف زبان کھولنے کی جرات کی جاتی تھی، اسی طرح وہ کتب احادیث میں جو خصوصاً کتاب خدا قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے صحیح بخاری، اس بندے خدا نے بھی دانستہ طور پر امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ امیر المومنین کی فضائل کو چھپانے کی کوشش ہاتھ سے سورج کو چھپانے کی کوشش کے مترادف ہے۔ ہو نہیں سکتا۔ چراغی را کی عزت پر فروزت، بڑا فارسی میں اچھا جملہ ہے، چراغی را کی عزت پر فروزت، جس چراغ کو خدا روشن کرے، ہران کس پف کنت ریشش بسوزت، جو بھی اس طرف اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرے گا اس کی اپنی داڑھی تو جل جائے گی لیکن وہ چراغ نہیں بجھ سکے گا، کوئی نہیں سکتا، فطرت کے خلاف ہے۔ امیر المومنین کے فضائل کو اس کا ایک نمونہ یہ ہے، معلوم ہونا چاہیے ہمیں
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے متقی تھے، پرہیزگار تھے، محتاط تھے کہ وہ ہر روایت کو لکھنے سے پہلے وضو کرتے تھے. یعنی کیا مطلب؟ وہ کسی نہر کے کنارے پہ بیٹھ کے وہ کتاب لکھتے تھے، ادھر سے ایک روایت لکھی، پھر جا کے ڈبکی لگا دی، غسل کیا، پھر روایت لکھی، پھر ڈبکی لگا دی. اتنے محتاط آدمی آپ صحیح بخاری کے کتاب غزوات کو اٹھا کے دیکھیں، جنگیں جہاں رسول خدا کی لڑی گئی، جنگوں کا ذکر ہے، وہاں جنگ احد کا ذکر ہے، لیکن دانشتہ طور پر، میں تو دانشتہ کہوں گا ورنہ غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے جی، امیر المومنین کا جنگ احد میں ذکر تک نہیں ہے، ذکر تک نہیں ہے. یہ کیا ہے آخر؟ ابھی بھی بہت سارے مختلف مناسبتوں سے علماء کرام سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. اتنی کوشش کی جا رہی ہے امیر المومنین علیہ السلام کی فضائل کو چھپانے کی، ان کے مقابلے میں میرے خیال میں اب ہماری ذمہ داری، ہمارا صرف حق نہیں بنتا کہ امیر المومنین کی فضائل کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، بلکہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کوششوں کو ناکام بنائیں جن کے ذریعے امیر المومنین کی فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. امیر المومنین کے فضائل، ایک تو آپ امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ کی جنگی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی علمی خدمات کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے عدل اور انصاف کے نمونوں کو بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادات کا ذکر کرتے ہیں. یہ علی کے فضائل ہیں. علی کے فضائل کو بیان کرنے کے الگ فضائل ہیں. علی کے فضائل کو بیان کرنے کے الگ فضائل ہیں. حاجی نور اللہ شستری جن کی قبر آگرہ میں ہے، شہید ثالث کے نام سے مشہور ہے، احقاق الحق کتاب لکھی ہے امیر المومنین کی شان میں، بڑی بے دردی سے ان کو وہاں شہید کیا گیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب کی پہلی جلد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بیان کیا ہے. فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرتا. اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ ان کو شمار کرنا یہ کسی بشر کی بس میں نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت بیان کرے، ایک فضیلت. میں اکثر مجالس میں عرض کرتا ہوں سید السجاد علیہ السلام کا خطبہ پڑھیں جو دربار یزید میں آپ نے پڑھا. ایک خطبہ نہ معلوم کتنے منٹ پر مشتمل تھا. ایک خطبہ میں سید سجاد نے امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کیے. 80 مجھے دکھائیں سید سجاد کے علاوہ کوئی خطیب جو ایک مجلس میں امیر المومنین کے 80 فضائل بیان کرے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فضائل علی جو ایک فضیلت بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو بخش دیتا ہے. من سمع الی فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی محفل میلاد میں یا مجلس ادا میں بیٹھ کے امیر المومنین کی ایک فضیلت بیان کرے. ایک فضیلت میں بیان کرتا ہوں، آپ اس کو سنیں تاکہ آپ کو سننے کا فائدہ حاصل ہو، مجھے بیان کرنے کا فاضل ہو. فرمایا امیر المومنین کے بارے میں رسول خدا نے، ہم یہ وہ فضائل بیان کرتے ہیں جس کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ فضائل بیان کریں جو تمام مسلمانوں کے لیے قابل قبول ہو، یعنی اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتے ہیں. عام طور پر ہم اپنی کتابوں سے نہیں پڑھتے. آپ نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، قیامت تک کے لیے بہت بڑا مسئلہ حل کر گئے رسول خدا. یہ اور بات ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں جی اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں. فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہم ادر الحق حیث ما دار. یہ جملہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے. خدایا حق کو ادھر پھیر ادھر علی جائے. اجتمع الی فضیلۃ من فضائل علی، جو خوش قسمت
اکتسبها بالاستماع، جو آدمی ایک فضیلت علی کی سنے اللہ اس کے ان تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے قانون کے ذریعے کیے ہوں، اس لیے کہ اس نے اس قانون کے ذریعے علی کی فضیلت سنی ہے۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی تلافی ضروری ہے، تلافی ممکن ہے، وہ تلافی کے بغیر وہ فضیلت سننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ آپ نے ان قانون سے کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی برائی کی ہے، اور کسی کی برائی کر کے آ کے مجلس میں امام صادق مدنی کی فضائل سنے، وہ آپ کو گناہ بخشا نہیں جائے گا جب تک وہ بندہ نہ بخشے جس کی آپ نے غیبت کی ہے۔ اس کی تلافی ہے دنیا میں، جس کی تلافی نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِ عَلِي، اگر بندہ پڑھا لکھا ہے اور کتاب میں ایک علی کی فضیلت کو پڑھے، مطالعے کرے، مختصر اور جامع، ہر شخص کے پاس سیرت امیر المومنین ہونی چاہیے۔ سیرت امیر المومنین سے مراد کتاب سیرت امیر المومنین، یہ نہیں کہنا چاہتا کہ امیر المومنین کی سیرت پر ہر کوئی عمل کرے، وہ تو سب کے لیے قابل قبول ہے، یہ کوئی ناقابل انکار حقیقت ہے۔ مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو لکھی ہے سیرت امیر المومنین، یعنی اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے، اور جتنے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے یا تاریخی واقعات، وہ سب کے سب اہل سنت برادران کے مستند حوالے ہیں، ایک حوالہ بھی انہوں نے اپنا نہیں دیا۔ سیرت امیر المومنین، اس کو پڑھیں، سیرت امیر المومنین کو کتاب لکھی ہے اس بندے خدا نے، جو مطالعے کرے سیرت امیر المومنین میں سے علی کی فضائل کا، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، یہ آنکھوں کے ذریعے علی کے فضائل کا مطالعے کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ کے ان گناہوں کو بخشے گا جو آپ نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہو۔ کچھ گناہ آنکھوں کے ذریعے کرتا ہے، کچھ زبان کے ذریعے کرتا ہے، کچھ ہاتھ کے ذریعے کرتا ہے، کچھ پاؤں کے ذریعے کرتا ہے۔ وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، جو آدمی اپنے ہاتھ سے علی کی ایک فضیلت لکھے، اب اپنی اپنی ڈائریوں میں لکھیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ جب تک آپ کی ڈائری میں یہ رسول خدا کا یہ فرمان اور اس کے آثار رہیں گے، اللہ کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں۔ من کتب فضیلۃ من فضائل علی، ایک فضیلت لکھے، یہ آپ کے پیچھے محمد علی بک ایجنسی میں موجود ہے، علامہ ہلی مرحوم کی کتاب الفین، الفین کا مطلب ہوتا ہے 2000 دلائل سے مرحوم میں علامہ ہلی نے ثابت کیا ہے کہ رسول خدا کے بعد خلیفہ بلا فصل علی تھے۔ جی اس کی کیا شان ہے؟ وہ جس نے 10 جلد کتاب لکھی ہے، 11 جلد کتاب لکھی ہے علامہ امینی نے الغدیر امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں اور آپ کے خلافت بلا فصل ہونے کی وہ دلیل کے طور پر۔ من کتب فضیلۃ من فضائل علی غفر استغفرت له الملائکۃ ما بقی منہ الرسل۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد لکھیں آپ اپنی ڈائری میں، وہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ علی کی یہ فضیلت، جو بھی فضیلت علی کی صحیح فضیلت جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، رسول اسلام نے بیان کی ہے، امام زین العابدین نے دربار یزید میں بیان کی ہے، خود ساختہ فضائل سے نہ خدا راضی ہوتا ہے نہ علی راضی ہوتا ہے، بلکہ خدا بھی ناراض ہوتا ہے اور علی بھی ناراض ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذکر علی عبادہ، یہ علی کا ذکر عبادت ہے، اور فرمایا النظر الى علی عبادہ، مشہور تو یہ ہے النظر الى وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث میں چہرے کا ذکر نہیں ہے۔ النظر الى علی عبادہ، اگر صرف چہرے کو دیکھنا وہ عبادت اگر وہ ہوتا تو یہ عبادت کا دائرہ تنگ ہو جاتا، علی آگے جا رہے ہوتے، آپ کی نظر علی کی پشت مبارک پر پڑتی، یہ عبادت نہ کہلاتی،
لیکن حضور نے فرمایا علی کو دیکھنا عبادت ہے، چاہے علی کے چہرے کو دیکھے یا علی کے پشت مبارک کو، علی کے سراپا کو دیکھنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی کے آخر میں یہ فضائل کا جملہ ہے، فرمایا لا يقبل اللہ ایمان عبد، بعض روایات میں ہے لا يقبل اللہ ایمان رجل الا بالاقرار بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ، اللہ اس شخص کے ایمان کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک وہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اور علی کے دشمنوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار نہ کرے۔ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنا، ایک تو اس سے گناہ بخشے جاتے ہیں، آپ کو ہدایت، لوگوں کو ہدایت کا ثواب ملتا ہے، لوگوں کو ہدایت کا ثواب ملتا ہے۔ جب علی کے مقام کو بیان کریں گے، جی علی کے کلام کو بیان کریں گے، امام رضا کے فرمان کے مطابق اذا سمع الناس محاسن کلامنا اتبعونا، تم لوگوں تک ہمارا کلام پہنچاؤ، وہ خود بخود ہماری پیروی کریں گے، اپنا پیشوا مانیں گے، کسی پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجیے محمد والا محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ایک روایت نوٹ کر کے لایا ہوں جس میں امام حسن مجتبی نے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا۔ روایت نسبتاً طولانی تھی، اس لیے اس کو میں نوٹ کر کے لایا ہوں، اور یہ خطبہ دیا ہے امام حسن مجتبی نے امیر المومنین کی شہادت کے بعد، یہ 21 رمضان المبارک کو یہ خطبہ دیا ہے۔ فرمایا لقد قبل فی هذه الليلة رجل، آج کی رات وہ ہستی اس جہان فانی سے رحلت کر گئی ہے، لا يسبقه الاولون بعمل ولا يدركه الاخرون، نہ گزشتہ انسانوں میں سے کوئی اس سے عمل میں سبقت لے جا سکا ہے، نہ قیامت تک آنے والوں میں کوئی علی سے سبقت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ فضائل بیان کرو جو امام حسن بیان کرتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر، آپ کے جد امجد رسول خدا کے فرمان کے مطابق امیر المومنین کو اللہ نے اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ ان کو شمار کرنا یہ بشر کے بس سے باہر ہے، آپ بتائیں ان بے شمار اور لامحدود فضائل میں سب سے افضل فضیلت علی کی آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اتنا اہم اور حساس مسئلہ ہے، امام رضا سے پوچھا جاتا ہے آپ کی نظر میں سب سے زیادہ افضل فضیلت علی کی کون سی ہے؟ امام رضا جواب میں فرماتے ہیں میرے جد علی کی سب سے بڑی فضیلت وہ ہے جس کو اللہ نے آیے مباہلہ میں بیان کیا ہے، یعنی علی کو نفس رسول کہا ہے۔ اس سے بڑی کسی فضیلت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ علی کے ساتھ ملاتے ہیں اور اسی مجلس میں جو ہے نا آپ لوگوں نے آخر میں اس کو ناک آؤٹ کر دیا، وہ جو کہتا تھا کہ اللہ مومن ہے، قرآن میں اپنا آپ کو اللہ تعالیٰ مومن کہتا ہے اور میرے مولا علی وہ امیر المومنین ہے۔ یہ فضائل نہیں ہے کہ جو حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کا بھی امیر سمجھے، نہیں، اصل فضائل وہ ہیں جو امام رضا جس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسی لیے یہاں وہ دونوں کتابیں آپ کو ملیں گی، ایک فضائل الشیعہ اور ایک صفات الشیعہ، دونوں اور صدوق کی لکھی گئی کتابیں ہیں۔ اگر آپ صرف فضائل الشیعہ پڑھیں گے، صفات الشیعہ نہیں پڑھیں گے تو آپ ایک بڑی خوش فہمی کی دنیا میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا صفات الشیعہ بھی پڑھیں اور فضائل الشیعہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ شیعوں کے یہ اگر فضائل ہے تو ان فضائل کا حامل بننے کے لیے بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے۔ جی وہ سب سے پہلی روایت یہ نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کچھ لوگوں نے رسول خدا کے سامنے
امیر المومنین کے خلاف باتیں شروع کر دی. یہ جرأت کر کے رسول خدا کے سامنے امیر المومنین پر اعتراض کرتے تھے. رسول خدا نے ان کو ڈانٹا اور ڈانٹ کے فرمایا ما لکم. یہ وہی آیے مباہلہ میں جو اللہ تعالیٰ نے علی کو نفس رسول کہا ہے، یہ حدیث اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تذکرون من منزلتہ عند اللہ کمنزلتہ، میرے سامنے آ کے اس ہستی کے خلاف زبان کھولنے کی جرأت کرتے ہو جس کا مقام خدا کی بارگاہ میں وہ ہے جو میں محمد مصطفیٰ کا ہے. مسلم احمد علیہ السلام نے فرمایا کہ امیر المومنین کے فضائل میں سب سے افضل فضیلت وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیے مباہلہ میں وہ انفسنا کے ذریعے بیان کیا ہے. فرمایا آج کی شب میں وہ ہستی اس دنیا سے جا رہی ہے کہ عمل میں نہ اولین اس سے سبقت لے جا سکے ہیں، نہ قیامت تک آنے والا کوئی اس سے سبقت حاصل کر سکے گا. وقد کان رسول اللہ یعطیہ رایتہ، جنگوں میں اگر کسی جنگ میں علی نے شرکت نہیں کی وہ اور بات ہے. جنگ تبوک میں کسی اور وجہ سے شرکت نہیں کی، لیکن جس جنگ میں علی ہوتے تھے رسول کسی اور کو علمدار اپنا بناتے نہیں تھے. وقت کان رسول اللہ صلی اللہ امیر المومنین پر، آپ کی شجاعت پر، آپ کی بہادری پر اور آپ کے ایمان راسخ پر رسول خدا کو اتنا اعتبار تھا کہ وہ اپنا پرچم اور علم علی کو دیتے تھے. فیقاتل جبرائیل عن یمینہ، علی جب جا رہے ہوتے تھے جبرائیل آپ کے دائیں طرف ہوتا تھا میدان جنگ میں. وہ میکائیل عن یسارہ، اور میکائیل امیر المومنین کے بائیں طرف ہوتے تھے. فما یرجع حتی یفتح اللہ علیہ، اس وقت تک علی میدان جنگ سے واپس نہیں آتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ علی کے ہاتھوں فتح اور نصرت نصیب نہ فرمائے. آج کی شب وہ ہستی اس دنیا سے جا رہی ہے جس نے اپنے بعد اپنی جائیداد میں نہ کوئی سونا چھوڑا ہے نہ کوئی چاندی. بیضاء اشارہ ہے چاندی کی طرف اور صفرا اشارہ ہے سونے کی طرف. کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا. الا 700 درہم، 700 درہم جو چاندی کا ہوتا تھا. یہ فضلت جو بچ گیا تھا ضروریات زندگی میں سے یا اپنے عطیوں میں سے، اور آپ چاہتے تھے کہ اس کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے کوئی خادم وہ آپ خرید فرمائے، اور وہ بھی آپ خرید نہ کر سکے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ثم قال، اس کے بعد پھر امیر المومنین کا تعارف کرانے کے بعد امام حسن مجتبی اپنا تعارف کراتے ہیں کہ میں کون ہوں. یہ جو علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی تاکید کی گئی ہے، امام زین العابدین نے دربار یزید میں 80 علی کے فضائل بیان کیے ہیں. یہ کیوں بیان کیے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ علی کو پہچانیں، لوگ اولاد علی کی معرفت حاصل کریں. معرفت حاصل کریں گے تو ان کو وہ مقام دیں گے جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. اور اگر وہ لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ گئے، لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، جیسے وہ بخاری شریف نے امیر المومنین کو غیر حاضر قرار دیا ہے جنگ احد میں، بہت بڑی علمی خیانت ہے یہ. فرمایا ایھا الناس، امام حسن مجتبی اپنا تعارف کرا رہے ہیں. ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے. ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو اپنا تعارف کرائے دیتا ہوں. فانا الحسن بن علی، میں علی کا فرزند حسن ہوں. وانا ابن النبی، میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرزند ہوں. وانا ابن الوصی، میں رسول کے وصی برحق یعنی علی کا فرزند ہوں. انا ابن البشیر، انا ابن النذیر، اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بشیر بھی کہا ہے اور نذیر بھی کہا ہے. میں بشیر اور نذیر کا فرزند ہوں.
انا ابن الداعی الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دینے والے اس ہستی کا فرزند ہوں اللہ تعالیٰ کی اذن سے۔ انا ابن السراج المنیر، میں اللہ تعالیٰ کا روشن کردہ چراغ ہوں۔ انا من اہل بیت الذی کان جبرائیل ینزل الینا، میرا تعلق اس خاندان عطرت و طہارت سے پر ہے کہ جس کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوتا تھا۔ جی امام حسین نے بھی وہ ولید کے دربار میں جب اپنا تعارف کرایا، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے شاید کہ میں کون ہوں کہ جس سے تم یزید کے لیے وہ بیعت کا مطالبہ کرتے ہو۔ کہا کہ ہم اہل بیت رسول رسالت تم ہیں، ہم وہ رسالت کے ہم کان ہیں، مختلف الملائکہ، ہمارے گھر فرشتوں کا آنا جانا یہ ان کا معمول ہے۔ مختلف، یہ مسجد، اس مسجد میں آ کے نماز پڑھنے والوں کے لیے مختلف ہے۔ صبح کی نماز میں آتے ہیں، بہت ساروں کو جانتا ہوں، مختلف دور کے سیکٹروں سے، دوپہر کو بھی ہوتے، شام کو بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر سرکاری ملازم ہیں، آپ کا آفس آپ کے لیے مختلف ہے، آپ طالب علم ہیں، آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کی یونیورسٹی آپ کے لیے مختلف ہے۔ جہاں روٹین میں آپ کا آنا جانا ہو اس کو مختلف کہا جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر میں فرشتوں کا نازل ہونا یہ ان کا معمول ہے۔ امام حسین نے بھی فرمایا تھا اور امام حسن مجتبیٰ بھی فرماتے ہیں، میں اس اہل بیت سے میرا تعلق ہے، کان جبرائیل ینزل الینا ویصعد من عندنا، اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہمارے گھر میں جبرائیل امین نازل ہوتا تھا اور پھر واپس اپنے مرکز کی طرف چلا جاتا تھا۔ انا من اہل بیت الذین اذهب اللہ عنہم الرجس، اس اہل بیت سے میرا تعلق ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے رجس اور پلیدی کو دور رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انا من اہل البیت، میرا تعلق اس اہل بیت سے ہے الذی افترض اللہ مودتهم علی کل مسلم، جن سے محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے۔ ضروریات دین اسلام میں سے ہے، اہل بیت سے جو محبت نہیں کرے گا، خصوصاً اس کے دل میں ذرہ برابر بغض ہوگا۔ وہ جو طولانی حدیث آپ پڑھتے ہیں شیعہ اور سنی کتابوں سے، جس کا پہلا فرمان ہے آن حضرت کا مات علی حبہ مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ اس کا آخری جملہ یہ ہے من مات علی بغضہ یحشر یوم القیامت مکتوبا بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض ہے، وہ اگر یہ بغض لے کے اس دنیا سے اٹھتا ہے، روز قیامت جب حساب کتاب کے لیے اس کو اٹھایا جائے گا، یہاں اس کے ماتھے پر سٹیکر لگا ہوا ہوگا یہ بدبخت خدا کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور آخری جملہ یہ ہے من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، آل محمد کا دشمن کافر ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے موادت کو تمام مسلمانوں پر، اور فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ تعالیٰ یہ چند جملے جو امیر المومنین کے فضائل میں بیان کیے، اور اس میں امام حسن کا بھی میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اب سننے والے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخشے، اور میں بیان کرنے والے گناہگار کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے بخشش فرمائے۔ آواز بلند درود بھیجے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے کرام یقیناً آپ خواتین حضرات متوجہ ہیں کہ امیر المومنین سے لے کر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک یہ جتنے بھی ہمارے بارہ امام ہیں، اپنے زمانے کا امام ہم اس کو مانتے ہیں کہ جس کا کسی بھی کمال میں کوئی دوسرا ثانی نہ ہو، وہ امام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، امام اس کو ہم کہتے ہیں جس کے زمانے میں وہ سب سے بڑا عالم ہو، اس سے بڑا کوئی عالم نہ ہو، وہ سب سے بڑا شجاع اور بہادر ہو، وہ
سب سے بڑا عادل اور منصف ہو، وہ سب سے بڑا حلیم ہو، وہ سب سے بڑا صابر ہو، وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہو۔ لہذا ہماری نظر میں علی کے زمانے میں کسی بھی صفت کمال میں علی کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اسی طرح امام حسن، اسی طرح امام حسین، اور آج کے زمانے میں امام تمام اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہماری کتب عقائد کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جو اعلم الناس ہو، سب سے بڑا عالم، اشجع الناس، سب سے بڑا شجاع اور بہادر، اقوى الناس، اصبر الناس، اعبد الناس، اعظم الناس، احلم الناس۔ کسی بھی صفت کمال میں جس کا کوئی ثانی اور نظیر نہ ہو وہ الہی نمائندہ بن سکتا ہے۔ کوئی دوسرا اس کی جگہ خدا اس کو اپنا نمائندہ نہیں بناتا، لوگ بنا دے، وہ الگ بات ہے۔ لہذا یہ اگر ایک امام کے لیے آپ کسی صفت کو بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفت دوسرے امام میں نہیں تھی۔ دیکھیں کم از کم پاکستان کی حد تک جی پورا پاکستان کا آئین، پاکستان کی قیام پاکستان سے لے کر اب تک ہر پاکستانی کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یعنی رسول خدا کے علاوہ باقی تمام انسانوں میں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا طاقتور اور شجاع امیر المومنین تھے۔ لہذا فوجی خدمات میں جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ نشان حیدر ہے۔ جی نشان حیدر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ائمہ معصومین علیہ السلام میں وہ شجاعت اور بہادری نہیں تھی۔ امام حسن اپنے دور میں سب سے بڑے شجاع اور بہادر تھے، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر۔ لیکن ہر امام کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے اس کو ایک خاص شہرت ملی ہے جو شہرت دوسرے اماموں کو نہیں ملی۔ ابھی رضوی صاحب اشارہ کر رہے تھے جی یہ اہل بیت کے خاندان میں ایک خاتون ہے جو کریمۃ اہل بیت کے لقب سے مشہور ہے، جو قم میں ہے اور امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، جن کا نام فاطمہ ہے اور لقب ان کا معصومہ ہے کریمۃ اہل بیت۔ اسی طرح امام حسن مجتبی کریم اہل بیت ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں تقریباً ہر ملک میں جہاں بھی کوئی سیاہ بستا ہے، اگر کوئی اہتمام کرتا ہے کسی بھی مناسبت سے، مومنین کو بلا کر ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ امام حسن کا دسترخوان جی مائدۃ اہل امام حسن۔ مدینے میں بھی آپ اشارہ کر رہے تھے کریم اہل البیت ہیں، کریم اہل البیت۔ ایک نمونہ میں ان کی کرم کا آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کئی دفعہ امام حسن مجتبی نے کئی دفعہ اپنی پوری جائیداد جو کچھ تھی وہ 2 برابر تقسیم کر کے وہ آدھی جائیداد اپنے لیے رکھی اور آدھی جائیداد مستحقین میں تقسیم کر دی۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ۔ یہ روایت جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ امام زین العابدین کے بارے میں بھی ہے اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایک باغ سے گزرے جہاں ایک سیاہ رنگ کا غلام کھانا کھا رہا تھا اور اس کے پاس ایک جانور بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا نہیں لگتا مجھے، نجس العین ہے، من جملہ نجاسات میں سے ہے، وہ بھی نجس العین حیوان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایسا وسیع الظرف بندہ تھا، روٹی کا ایک نوالا توڑتا، خود کھاتا اور دوسرا نوالا اس کے آگے پھینکتا۔ اسی طرح گویا روٹی 2 برابر تقسیم کی، آدھی روٹی اس نے خود کھائی اور آدھی روٹی وہ پاس موجود اس سے نجس العین حیوان کو دے دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کیا کر رہا تھا؟ جتنے روٹی کے ٹکڑے یا لقمے تو نے خود کھائے اتنے ہی اس حیوان کو بھی تو نے کھلا دیے۔ کہا فرزند پیغمبر مجھے شرم آ رہی تھی، یہ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال کے دیکھ رہا تھا، مجھے حیا محسوس ہوئی
روشنی کیے مجھے دیکھتا رہے اور میں ساری روٹی خود کھا جاؤں. ایک حیوان ہے، حیوان، اس کی مدد کرنے والے کو، اس عمل کو اور اس بندے کو امام حسن اس سے اتنی محبت کرتے ہیں. اگر ایک مومن مومن کی مدد کرے، ضرورت مند اور نادار مومن کی مدد کرے، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نزدیک کتنا پسندیدہ ہوگا. جی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا تو کس کا غلام ہے؟ کہا میں عبان بن عثمان کا غلام. کہا یہ باغ کس کا ہے؟ گردہ جگر چاہیے، گردہ جگر. تصور کریں، ہاں 100 کا نوٹ جو ہے نا، یہاں مسجد میں ہمارے ایک بندہ جب ٹوپی لے کے آتے ہیں 100 کا نوٹ ڈال کے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ خیبر فتح کر لیا ہے. دیکھیں کہا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ باغ بھی عبان بن عثمان کا ہے اور میں بھی عبان بن عثمان کا. کہا کہ دیکھو مجھے تمہارے مولا مالک سے ملنا ہے، اس وقت تک تم نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے. اس کو وہاں بٹھایا اور عبان کے پاس جا کے کہا کہ وہ تمہارا جو غلام ہے نا، وہ اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں، اگر تم میرے ہاتھ فروخت کرو تو یہ جو ہے نا تیرا بڑا اچھا پسندیدہ عمل ہوگا. اس نے کہا فرزند پیغمبر سارا اوپر. امام نے اس غلام کو اس کے مالک اور آقا سے خریدا اور کہا وہ باغ بھی تمہارے غلام کے مطابق تمہارے ہاں فرزند پیغمبر وہ باغ بھی میرا ہے. غلام کو بھی خریدا، باغ کو بھی خریدا عبان بن عثمان کے، اور واپس آ کے غلام سے کہا دیکھو آج کے بعد تم میرے غلام ہو، میری ملکیت میں ہو، اس لیے کہ میں نے تمہاری قیمت تمہارے غلام کو ادا کر دی ہے. کہا کہ سمعا وطاعتا للہ ولرسولہ ولک. فرزند پیغمبر میں آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں. اس کے بعد کہا کہ یہ جو باغ ہے اس کو بھی میں نے تمہارے آقا اور مالک سے خریدا ہے، اور دونوں کو خریدنے کے بعد میں اب تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں اور یہ باغ بھی تیرے نام پر ہدیہ کر دیتا ہوں. بندہ تھا. کہا کہ فرزند پیغمبر وہ میں تو ساری زندگی فخر کروں گا کہ آپ کی خدمت کروں، باقی یہ باغ جو آپ نے مجھے دے دیا ہے جس ذات کی خوشنودی کے لیے اور جس کے راستے میں آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، مجھے ہاں خریدنے کے بعد فرمایا میں تمہیں راہ خدا میں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ بھی تیری ملکیت میں دیتا ہوں. اس نے کہا فرزند پیغمبر جس ذات کی راہ میں آپ نے مجھے آزاد کیا ہے یہ میں باغ اسی ذات کی راہ میں راہ خدا میں وقف کر دیتا ہوں. ایک عمل اتنا پسند آتا ہے کریم اہل بیت کو، پورا باغ بھی خریدتے ہیں اور غلام بھی خریدتے ہیں اور اس پسندیدہ عمل کے صلے کے طور پر یہ اس کو بھی خرید کے راہ خدا میں آزاد کرتے ہیں اور یہ باغ بھی اس کی ملکیت میں دیتے ہیں. کریم اہل بیت یہ ایک فضیلت ایک امام کے ساتھ اس لیے مخصوص ہو جاتی ہے کہ حالات اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں وہ زمانہ ایسا تھا کہ قحط ثانی کا زمانہ تھا، امام جعفر ثانی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، امام حسن مجتبی کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. کریم اہل بیت ہے اور آپ کے مشہور اور معروف صفات میں سے ایک صفت کرم ہے، جود ہے اور صفا ہے، اور دوسری صفت حلم، بردباری، صبر، درگزر اور چشم پوشی. یہ امام حسن مجتبی کی خصوصیت ہے. سب نے لکھا ہے مدینے میں آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے تھے، انتہائی حسین اور جمیل. کہتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا کو بھی دیکھا ہے اور امام حسن کو بھی دیکھا ہے. انسانوں میں نے امام حسن سے زیادہ شکل میں رسول خدا کا مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. جی رسول خدا کائنات کے انسانوں میں سب سے حسین تھے. خدا کی مخلوق انسانوں میں سب سے حسین رسول خدا تھے اور امام حسن مجتبی وہ کہتے ہیں کہ رسول خدا کے زیادہ مشابہ تھے.
اپنے سواری پر جا رہے تھے، ایک شامی نے پوچھا کہ یہ کون جا رہا ہے سواری پر؟ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہے۔ آگے بڑھے اور کہا کہ آپ ابن ابی طالب ہیں؟ کہا کہ نہیں، ابن ابی طالب نہیں ہوں، ابن ابو طالب کے بیٹے کا بیٹا ہوں۔ ابن ابو طالب تو امیر المومنین ہے، ابن ابی طالب کے بیٹا یعنی علی کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے وہ زبان درازی شروع کی، امیر المومنین کی شان میں بھی گستاخی کی اور خود امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شان میں بھی اس شامی نے، ان کی تربیت بغض اہل بیت پر ہوئی تھی، امیر المومنین کی شان میں بھی گستاخی کی، امام حسن مجتبی کی شان میں بھی گستاخی کی۔ یہ ہے جس کو مروان وہ مروان کی جس نے رات کی تاریکی میں ولید سے کہا تھا ابھی اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، سر طلب کرو نواسے پیغمبر کا ورنہ پھر تمہارے یہ قابو میں نہیں آئے گا، وہ مروان امام حسن مجتبی کی جنازے میں شرکت کرتا ہے اور روتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ زندگی میں تو امام حسن کا دل خون کیا، ان کو ستایا ہے اور ابھی ان کی جنازے میں روتے ہو۔ کہا کہ میں اس پر روتا ہوں جو حلم اور بردباری کا پہاڑ تھا، دشمن کی زبان سے حلم اور بردباری کا۔ امام مسکرائے اور کہا کہ ہاں یہ تمہارا کس شہر سے تعلق ہے؟ کہا کہ میں شام کا ہوں۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ شہر میں تو مسافر ہے، پردیسی ہے، تجھے رہنے کے لیے ٹھہرنے کے لیے مکان کی ضرورت ہوگی، تمہیں کسی ہوٹل میں مسافر خانے میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا کشادہ گھر رکھا دیا ہے، جب تک تم مدینہ میں ٹھہرتے ہو ہمارے گھر جی، تمہیں اگر سواری کی ضرورت ہے میں تمہیں سواری دینے کے لیے تیار ہوں، تمہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے میں تمہاری مدد کے لیے ضرورت ہوں، تو اگر بھاگا ہوا ہے کوئی تیرا پیچھا کر رہا ہے میں تمہیں اپنے گھر میں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ جتنے دن مدینہ میں رہنا چاہتے ہو ہمارے پاس رہو۔ یہ امام کے اس کی گستاخی کے رد عمل میں امام کی اس پیشکش کو سن کے امت خدا کہتا ہے میری گستاخیوں کے جواب میں امام کی جو پیشکش تھی اس کو سن کے میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر دھس کے ہلاک ہو جاؤں۔ امام نے میرے چہرے پر شرمندگی کے آثار کو محسوس کیا اور میری شرمندگی اور خفت کو دور کرنے کے لیے اس آیت کی تلاوت کی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا، لا تثریب علیک اليوم، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس ملاقات سے پہلے اس دنیا میں میرے نزدیک سب سے ناپسندیدہ انسان علی اور اس کی اولاد تھی، لیکن اس پیشکش کے بعد آج کے بعد میرے نزدیک سب سے پسندیدہ اور محبوب ترین ہستی علی ہے اور علی علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مکارم اخلاق ہیں جس کی خاطر جس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجا اور آپ نے فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ یہ جملہ اکثر سناتا ہوں، زبانی بھی یاد کریں، مکارم اخلاق جس کے خاطر اللہ تعالیٰ نے ان حضرت کو مبعوث فرمایا کیا ہے؟ ان تصل من قطعک، جو آپ سے تعلقات کو توڑے، وہ تعلقات کو توڑنے والا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو یا آپ کا دوست ہے جو آپ سے تعلقات کو توڑے، تعلقات کو یعنی بحال کرنے کے لیے آپ پہل کریں۔ وَأَن تَنْصِفَ مَنْ ظَلَمَكَ، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں، اور وَأَن تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو آپ کو محروم کر دے آپ اس کو نوازیں۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سیرت پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ